شہزادہ خرم کو دیکھتے اور اس کی آواز پہچانتے ہی دلارام آداب شاہی اور مصلحت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھی اور وہ پورے جذبات میں شہزادے کے قدموں سے لپٹ گئی۔ حجرے کی خاموش فضا میں اس کی بھیگی آواز ترترا کر رہ گئی، آقا حضور۔ جب خرم نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا تو دلارام کی پلکیں بھیگ چکی اور آنسو آرزوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا جسم لرزر سے دوچار تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، شہزادہ عالی، میں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھ لیا۔ نیلی تصویر حیرت بنی یہ سب کچھ یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ شہزادہ و کنیز کی یہ عجیب و غریب ملاقات اس کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے نزدیک تو دلارام ہر وقت شہزادہ کی حاضری میں رہتی تھی، مگر وہ اس سے یوں ملی تھی جیسے برسوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو۔ پھر کنیز کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اسرار و تحیر میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایک اور خاص بات جو نیلی نے محسوس کی یہ تھی کہ شہزادہ خرم نے حجرے میں داخل ہوتے ہی اسے سرسری نظروں سے یوں دیکھا جیسے نہیں دیکھا۔ پھر اس کی ساری توجہ کنیز خاص پر مرتکز ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی سے مخاطب تھا اور نیلی اس کے الفاظ سن رہی تھی، دلارام ہوش میں رہو، اگر تم اسی طرح پریشان ہونے لگی تو نیلی کی حفاظت کس طرح کر سکو گی؟ نیلی نے چونک کر شہزادے کی طرف دیکھا۔ اسی کے محافظ نیلی کی جان کے دشمن تھے اور وہی دلارام کو اس کی حفاظت کا فرض سونپ رہا تھا۔ نیلی پر حیرتوں کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ شہزادہ جو رات جنگل کے درندے کی مانند انتہائی خوفناک ہو گیا اور اس کی عزت و جان کا دشمن بن گیا تھا، اس وقت کتنا پرسکون دکھائی دے رہا تھا، کتنا بدل چکا تھا۔ اس نے خرم کی آواز میں بھی نمایاں فرق محسوس کیا۔ یہی وہ دلکش آواز تھی جس نے اس کی متاع زیست لوٹ لی اور اس کے دل میں پیار کی شمع روشن کر دی تھی۔ پھر رات اس آواز کو کیا ہو گیا تھا؟ خرم کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے، نیلی، میں جانتا ہوں تمہیں بہت سی شکایات ہوں گی، لیکن ان کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ رات جو کچھ ہوا وہ ایک خواب تھا، ایک سپنا تھا، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، اسے بھول جاؤ۔ نیلی جو حالات سے یکسر ناواقف تھی، شہزادہ خرم کی زبان سے خواب و فریب کے الفاظ سن کر دم بخود رہ گئی۔ اپنے بے رحم محبوب کی باتوں نے اس کے دل پر جیسے ایک نئی ضرب لگائی تھی۔ اچانک اس کے نتنے پڑ کے ہونٹوں کے گوشوں پر لرزش سی طاری ہوئی اور وہ کپکپاتی گلوگیر آواز میں کہنے لگی، میں وہ رات کس طرح بھول سکتی ہوں جس کے خونی اندھیرے میرا مقدر بن چکے ہوں؟ وہ قبر کی مانند تاریک اور موت کی طرح سرد رات مجھے اپنی لحد میں بھی یاد رہے گی۔ خرم نے غمناک نظروں سے نیلی کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، رات کے اندھیرے میں آپ نے میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اجالے میں آپ اس واقعے پر پردہ ڈالنے آئے ہیں۔ یہ خوب انصاف ہے شہزادہ عالی، میں اس رات کو بھول سکتی ہوں، نہ اس اندھیرے کو فراموش کر سکتی ہوں جس نے مجھے آپ کی اصل صورت دکھائی۔ نیلی خرم کے لبوں پر ایک چیخ سی تڑپ کر رہ گئی۔ بنت شاہو کی پلکوں سے بھی آنسوں کے دو قطرے ٹوٹ کر اس کی شہابی آرزو پر بہنے لگے۔ اس نے خرم کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی محبت میں دل ہارا تھا شہزادہ عالی، اپنی عزت نہیں ہاری تھی۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن عزت کا بیوپار نہیں کرتے۔ غریبوں کے پاس عزت ہی وہ سرمایہ ہے جس کی خاطر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ خرم نے بات کاٹ دی، نیلی، میں صرف یہ کہوں گا تم فریب خوردہ ہو۔ بے شک قسمت نے مجھے فریب دیا ہے، بہت بڑا فریب۔ شہزادے نے تڑپ کر منہ دوسری طرف کر لیا اور زخمی لہجے میں بولا، اپنی شکایت کو چند روز پر اٹھا رکھو، فریب کا یہ پردہ خود بہت چاک ہو جائے گا، آپ سے آپ سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ اب سمجھنے سمجھانے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے؟ نیلی کی آواز درد و کرب سے بوجھل ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، صرف اپنی قسمت سے گلہ ہے کہ میں نے وہ خواب ہی کیوں دیکھا جس کی تعبیر میری تباہی بن کر ظاہر ہونے والی تھی۔ یہ کہہ کر نیلی نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری جو اسے شہزادہ خرم نے اپنے ہاتھ سے پہنائی تھی اور اسے خرم کی طرف بڑھا کر بولی، ذرا منہ ادھر پھیر کر دیکھیے، یہ وہی انگوٹھی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے آپ میرے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، یہ وہی ناگن ہے جس نے میرے پیار کو ڈس لیا ہے، یہ وہی ہیرا ہے جو آپ نے مجھے بخشا اور عہد کیا تھا کہ میری خاطر اگر تخت و تاج کو ٹوکر مارنا پڑی تو آپ دریغ نہیں کریں گے اور سلطنت چھوڑ کر صرف محبت کے لیے جئیں گے۔
لیکن ابھی تو گونا بستی کی فضا میں آپ کے پیمان وفا اور اس کے الفاظ کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے ہم پر حملہ کر دیا اور انگوٹھی کے ساتھ میری جان لینے پر تل گئے۔ یقیناً بستی کی ایک غریب لڑکی آپ کی منگیتر شہزادی گلبانو کی حریف نہیں ہو سکتی، لیکن میں یہ معاملہ سمجھنے سے قاصر ہوں، جب آپ اپنی امانت ہر وقت واپس لے سکتے تھے تو رات کے اندھیرے میں لٹیروں کی طرح حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید اپنی منگیتر شہزادی کو خوش کرنے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی خاطر آپ نے غریبوں کی توہین و تذلیل ضروری سمجھی ہوگی، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی اور آپ کی امانت لوٹانے کے لیے خود حاضر ہو گئی ہوں۔ اگر چاہیں تو اس انگوٹھی کے ساتھ میری جان بھی لے سکتے ہیں، لیجئے اپنی امانت سنبھالیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نیلی کا ہر فکرہ، ہر لفظ نو کے خنجر کی طرح خرم کے دل میں زخم لگاتا اور گاؤ ڈالتا چلا گیا۔ اسی انگوٹھی کے لیے شمشیر نے گونا بستی پر حملہ کیا اور نیلی کی توہین و تذلیل پر تل گیا تھا، اگرچہ خرم نے بروقت اطلاع پر اس کا سارا منصوبہ درہم برہم کر دیا اور اپنی محبوبہ کی تذلیل کا پورا حساب چکا دیا تھا، لیکن وہ نیلی کو کس طرح بتاتا کہ وہ جسے خرم سمجھ کر نفرت کرنے لگی ہے وہ تو سانگا جنگل کا درندہ شمشیر ڈاکو تھا۔ مصلحت ابھی افشائے راز کی اجازت نہ دیتی تھی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے نیلی کی باتیں سنتا اور گھائل پنچھی کی مانند تڑپتا رہا۔ شمشیر نے اس سے تخت و تاج، اس کا مرتبہ و مکان ہی نہیں چھین لیا بلکہ اس کی محبت کو بھی گھائل کر دیا اور اس کی عزیز از جان محبوبہ کے دل میں نفرت کی چنگاری روشن کر دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شمشیر کو اس جرم کی سزا دینے کے ارادے باندھ رہا تھا۔ نیلی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، نیلی کیا رات تم نے میری آواز سنی تھی؟ آواز میں فرق ضرور تھا، لیکن غصے میں آدمی کی آواز بدل جایا کرتی ہے۔ نیلی نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا، کیا آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رات آپ کے روپ میں دراصل آپ کا بت گونا بستی میں چلا آیا تھا؟ شہزادہ عالی، زبان سے نکلا ہوا لفظ اور کمان سے چوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنی امانت سنبھالیے اور مجھے اجازت دیجیے، میں صرف انگوٹھی واپس کرنے صفدر نگر آئی تھی۔ خرم کو یوں محسوس ہوا جیسے گلشن ہستی کی بہاریں اس سے روٹھ گئی ہوں۔ بہرحال اس نے زخمی دل کے ساتھ اپنا رخ موڑا اور نیلی کو دیکھ کر بولا، تم نے گونا بستی سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی بانو۔ اس انگوٹھی کے ساتھ اگر کوئی تمہاری زندگی بھی چھین لیتا تو شاید آپ کی بے قراری کو قرار آ جاتا۔ یہ کہہ کر نیلی نے ولی عہد کی انگشت دیوان کی چاندنی پر رکھ دی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دہلیز پر رک کر ایک نظر شہزادے پر ڈالی اور کہا، شہزادہ عالی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ خرم نے پلٹ کر انگوٹھی اٹھائی اور نیلی کے قریب جا کر بولا، نیلی، جب شہزادے کسی کو کوئی تحفہ یا انعام دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ تم چونکہ حالات سے واقف نہیں، اس لیے یہ انگوٹھی تمہارے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ میں اسے صرف تمہاری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، لیکن دربار جلوس کی تقریب پر یہ انگوٹھی تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ شکریہ صاحب عالم، لیکن اب اس ڈھونگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں یہ اطمینان لے کر جا رہی ہوں کہ میں نے آپ کی چیز لوٹا دی، اب اس انگوٹھی سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ نیلی، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیے شہزادہ عالی، بنت شاہو لرزتی آواز میں بولی۔ 20 برس پہلے ایک نیلی چاند کی 14ویں رات کو سانگا ندی میں ڈوب گئی تھی۔ 20 سال بعد دوسری نیلی شاہی مصلحتوں کے طوفان میں غرق ہو گئی، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر تیزی کے ساتھ باہر نکلی اور اس کی پشت پر دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی شہزادہ خرم نے دلارام کو اشارہ کیا اور وہ بھی نیلی کے پیچھے ہی پیچھے حجرے سے نکلی۔ صفدر نگر کا ولی عہد سلطنت کنیز خاص کے حجرے میں کسی روح کے مانند دل گرفتہ و غمگین کھڑا تھا اور اس کی ہتھیلی پر شاہی انگوٹھلی کا ہیلا جل مل کر رہا تھا۔ شمشیر دلارام کے جانے کے بعد دل پکڑ کر بیٹھ گیا۔ شمشیر ڈاکو کابوت اس کے ذہن کے ویرانہ میں رقص کر رہا تھا، اپنے پر اسرار خفیہ دشمن سے بے حد پریشان نظر آتا تھا، جس نے آج دن کے اجالے میں پیامی خنجر بیچ کر اسے بدحواس اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ فوری طور پر اس نے شگوفہ کو بگا دیا کہ اس کے محافظ دستے کے افسر اعلیٰ تیمور کو بلا لائے اور اسے ہدایت کرے وہ کم از کم 5 بہترین تیغزنوں کے ساتھ لے کر آئے جو قصر ذیشان کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے نزدیک پر اسرار دشمن شاہی محل میں قدم رکھ چکا اور کسی بھی وقت دوسرا حملہ ہو سکتا تھا۔
اس انتظام کے باوجود شمشیر اپنے پوشیدہ دشمن اور اس کے مقصد کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے اور شاہی محل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ شمشیر کمرہ نشست میں بیٹھا اپنے حواس درست کر رہا تھا۔ وہ پیامی خنجر ہاتھ میں تھا جو تھوڑی دیر پہلے پائیں باغ کی طرف کھلنے والے دریچے سے کسی طائر اجل کی مانند اڑتا ہوا آیا تھا اور 24 ستون میں پیوست ہو گیا تھا کہ شگوفہ ہوا کے جھونکے کی طرح تیرتی داخل ہوئی اور اس نے اطلاع دی، تیمور 5 تیغزنوں کے ہمراہ قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ شمشیر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، 5 محافظ قصر کے چاروں طرف پہرا دیں، صرف تیمور کو اندر بھیج دو۔ تیمور نے آتے ہی شمشیر کے چہرے اور اوڑی اوڑی رنگت سے اندازہ کر لیا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ شمشیر نے پیامی خنجر اور وہ چھوٹا سا پارچہ جس پر دھمکی دی گئی تھی اپنے نائب کے ہاتھ میں دے کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تیمور بھی دم بخود رہ گیا۔ شمشیر نے خیال ظاہر کیا، پر اسرار دشمن شاہی محل کے اندر موجود ہے اور یقیناً ابھی تک باہر نہیں گیا۔ دن کے اجالے میں خنجر انگنی کر کے اس نے حیرت انگیز جرأت کا ثبوت دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج دوبارہ حملہ کرے، لیکن کیوں نہ اس شاہی محل میں ہی تلاش کر کے گرفتار کر لیا جائے۔ شاہی تعمیرات کی فصیل کے اندر جو آدمی مشتبہ نظر آئے اسے پکڑنے میں کوئی روح رعایت نہ برتی جائے، خواہ وہ ملکہ جہاں کی اجازت ہی سے کیوں نہ آیا ہو۔ تیمور نے بتایا، ابھی اس نے سردار شاہو کی بیٹی نیلی کو محل میں داخل ہوتے دیکھا تھا، مگر جب وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا، شاہی محل کی ایک کنیز نے دیکھ لیا اور نیلی کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی غلام گردشوں میں غائب ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی شمشیر ایک بار پھر بدحواس ہو گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، وہ یقیناً ملکہ جہاں سے ملنے اور شکایت کرنے آئی ہوگی۔ تیمور، ملکہ سے اس کا ملنا بے حد خطرناک ہوگا۔ پھر اس نے بتایا، تھوڑی دیر ہوئی، سردار شاہو نے لاچی خان کا کٹا ہوا سر ملکہ جہاں کے پاس بھیجا تھا، جسے کنیز خاص دلارام نے بڑی ہوشیاری سے روک لیا اور سردار کے پیغمبر کو ملکہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ اب سردار کی بیٹی آدم کی ہے، وہ ضرور ملکہ کو رات کے واقعے سے آگاہ کر دے گی۔ اوفو، آج کا دن کس قدر منحوس ہے تیمور۔ نیلی کو کسی قیمت پر ملکہ سے نہیں ملنا چاہیے، ورنہ ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ ایک کام تو صرف دلارام ہی کر سکتی ہے۔ دلارام، شمشیر کے دماغ میں آندھی سی چلنے لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں آتے دیکھ کر شاہی محل کی کوئی کنیز نیلی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیا اس کنیز کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں نے اسے دور سے دیکھا تھا، وہ آسمانی رنگ کا لباس پہنی تھی۔ آسمانی رنگ کا لباس؟ شمشیر کے تصور میں دلارام کا حیولہ ترترانے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے اسی رنگ کا لباس پہنے اس سے ملنے آئی تھی۔ کہیں وہ دلارام ہی نہ ہو؟ تم دلارام کو نہیں جانتے، صرف نام سنا ہے، دیکھا نہیں۔ ممکن ہے وہی ہو، کیوں نہ شگوفہ سے پوچھ لیا جائے، اس نے بھی تو نیلی اور کنیز کو دیکھا ہوگا۔ شگوفہ، شمشیر نے گونگ پر ضرب لگاتے ہوئے قریباً چلا کر آواز دی۔ دوسرے لمحے کنیز اس کے سامنے موجود تھی۔ شمشیر کی غضبناک آواز نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ آتی ہی کمر تک جھک گئی۔ شگوفہ، تھوڑی دیر پہلے تو نے گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی نیلی کو محل کے اندر دیکھا تھا؟ نیلی؟ کنیز کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، ایک لڑکی نظر آئی تو تھی، لیکن میں اسے پہچانتی نہیں۔ تو اس کنیز کو تو ضرور پہچانتی ہوگی جو نیلی کو گھسیٹ کر لے گئی، کہیں وہ دلارام تو نہ تھی؟ شگوفہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، اسے کنیز کی شناخت سے انکار کر دینا چاہیے۔ اگر جانتی تھی تیمور کو دیکھ کر دلارام ہی نیلی کو شاہی محل کی غلام گردشوں میں لے کر بھاگی تھی، لیکن شمشیر کی اندازی گفتگو نے اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ بولی، صاحب عالم، دوری کی وجہ سے میں اس کنیز کو بھی پہچان نہ سکی۔ اگر وہ دلارام تھی تو اسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو حضور کی بڑی مخلص اور وفادار ہے۔ گویا شگوفہ نے دلارام کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ شمشیر اس کا جواب سن کر غضبناک ہوا اور گرج کر بولا، جا، بھاگتی چلی جا، دلارام جہاں اور جس حالت میں بھی ہو اسے ہمارے پاس لے کے آ، کہنا ایک پل کی دیر بھی مہلک ثابت ہوگی، تو سمجھ گئی؟ شگوفہ نے اسبات میں گردن کو خم دیا، پھر الٹے قدموں چلتی دروازے تک آئی اور باہر نکلتے ہی ہوا ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی شمشیر کی روح مانوی جیسے تبدیل ہو گئی اور اس بھیڑیے کی طرح جس کے منہ کا لقمہ چھین لیا گیا ہو، بڑے غصے میں کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ اس کے پیکر کے اندر سویا ہوا شمشیر جاگ اٹھا تھا۔ اچانک تیمور کے سامنے رک کر کہنے لگا، تیمور، اگر وہ دلارام ہی تھی جو نیلی کو لے کر بھاگی
تو آج اس محل میں، اس شہر میں، اس دنیا میں اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تیمور نے چونک کر اپنے سردار کی طرف دیکھا، مگر دلارام کو شہزادہ کی خاص کنیز اور وفادار ہے۔ آپ نے خود بتایا ہے، اس نے لاچی خان کا سر ملکہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ وہ جتنی وفادار ہے اس سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ پورے صفدر نگر میں صرف وہی جانتی ہے چاند کی 14ویں رات کو سانگا جنگل میں کیا ہوا تھا۔ تیمور دم بخود رہ گیا۔ کیا وہ یہ بھی جانتی ہے آپ شہزادہ خرم؟ شمشیر نے فوراً اشارے سے اس کی بات کاٹ دی اور آہستہ سے بولا، ہوشیار باش، دیوار گوشت دارد۔ تیمور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معذرت طلب نظروں سے شمشیر کی طرف دیکھا اور وہ سرگوشیانہ لہجے میں اپنے نائب کو بتانے لگا کہ دلارام ایک ماہر پانسا باز ہونے کی وجہ سے بعض اندیکھے واقعات بھی معلوم کر لیتی ہے۔ آج ہی اس نے پانسا پھینک کر یہ انکشاف بھی کر دیا تھا کہ وہ شہزادہ خرم نہیں۔ سانگا جنگل کے واقعات کا علم رکھنے کے باوجود شہزادہ خرم کی ہلاکت سے بے خبر ہے، اسی لیے اس نے پہلی بار اپنے علم کو غلط قرار دیا تھا۔ شمشیر کہنے لگا، اس نے 3 بار پانسا پھینکا اور تینوں بار یہی جواب ملا کہ میں شہزادہ خرم نہیں۔ وہ چونکہ مجھے کو شہزادہ سمجھتی ہے اس لیے اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے پانسے پر یقین نہیں کیا، لیکن اس وقت میری جو کیفیت ہوئی تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں تو سر سے پاؤں تک ساکت ہو گیا تھا۔ اس حیرت انگیز انکشاف نے تیمور کو دم بخود کر دیا۔ پھر تو دلارام واقعی بے حد خطرناک ہے اور اس کی زندگی ہم سب کی موت کا پیغام بن سکتی ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر دلارام کو راستے سے ہٹانے کے بجائے اسے اپنا بنا لینا ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آج میں نے اسے شریک سلطنت ہونے اور شہزادی گلبانو کی جگہ دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ میرا خیال تھا وہ اس پیشکش پر خوش ہوگی، لیکن اس نے میری پیشکش مسترد کر دی۔ میں نے دھمکی دی اگر وہ میرے ساتھ شریک سلطنت نہ ہوئی تو زندہ نہ رہ سکے گی، مگر دلارام نے جواب دیا، آپ کی جان تو میری مٹھی میں بند ہے۔ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسی لمحے پائیں باغ کی کھڑکی سے خنجر اڑتا ہوا آیا اور میں اسی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے خبر تک نہ ہو سکی وہ کب چلی گئی۔ یہ کہہ کر شمشیر ایک پل کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، دلارام کے الفاظ ورونے کی طرح میرے دماغ میں گھوم رہے ہیں۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کبھی سوچتا ہوں شاید اس نے ولی عہد کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ انگوٹھی فی الواقع ولی عہد سلطنت کی جان ہے اور دلارام جانتی ہے میں وہ انگوٹھی کھو چکا ہوں، مگر انگوٹھی کا کوج مل گیا ہے، صرف اسے حاصل کرنا باقی ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہیں دلارام میری اصلیت سے تو آگاہ نہیں ہو چکی۔ اگر میری اصلیت جان چکی ہے تو اس نے پانسا کے جواب کو جھوٹ کیوں قرار دیا تھا؟ اس کے الفاظ نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آخر ان سے کیا مطلب اخذ کیا جائے؟ تیمور بھی شمشیر کا بیان سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ یک لخت اس نے کہا، سردار، دنیا کی ہر عورت شہرت اور حکومت کی طلبگار ہوتی ہے، پھر دلارام نے آپ کی پیشکش کیوں مسترد کر دی؟ پھر ایک لمحہ رک کر بولا، میرا خیال ہے وہ جان گئی کہ آپ شہزادہ خرم نہیں۔ شمشیر کے چہرے پر فکر و تردد کی ایک لہر ترترائی، لیکن فوراً ہی فیصلہ کن انداز میں بولا، نہیں، ابھی تک اسے کچھ معلوم نہیں، وہ مجھے شہزادہ خرم ہی سمجھتی ہے۔ اگر میرے راز سے آگاہ ہوتی تو ملکہ جہاں کو ضرور مطلع کر دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت خاموش ہو۔ دلارام شاہی گھرانے کی وفادار ہے اور وفاداری مصلحت اندیش نہیں ہوتی۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ شمشیر نے پلٹ کر دیکھا، شگوفہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور اس کا پھولا ہوا سانس اس امر کی غمازی کر رہا تھا کہ تیزی سے بھاگتی آئی ہے۔ شمشیر اسے تنہا دے کر گھر جا۔ دلارام کیوں نہیں آئی؟ وہ اپنے حجرے میں نہیں صاحب عالم؟ ہو سکتا ہے ملکہ جہاں یا شہزادی گلبانو کی حاضری میں ہو۔ نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ شمشیر کی پیشانی پر فکر و تردد کی سلوٹیں نمودار ہوئی، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور مضطرب لہجے میں بولا، تو ملکہ جہاں کے کمرے تک گئی تھی؟ گئی تھی سرکار۔ پھر تو نے وہاں سردار شاہو کی بیٹی نیلی کو ضرور دیکھا ہوگا۔ نہیں شہزادہ علی، نیلی تو ملکہ عالیہ کے دروازے تک پہنچی ہی نہیں، کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا۔ شہزادی گلبانو کے کمرے میں ہوگی۔ شمشیر کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہاں بھی نہیں، پھر کہاں چلی گئی؟ شگوفہ نے بتایا، وہ دلارام کے حجرے سے لے کر قصر گلریز تک ہر جگہ دیکھ آئی ہے۔ نہ تو دلارام ہی کہیں نظر آئی، نہ بنت شاہو کا کچھ پتہ چل سکا، حتیٰ کہ کسی کنیز، کسی غلام، کسی چوبیدار نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔
शमशेर के नुक्ता नज़र से ये इत्तला अगरचे तसल्ली बख्श थी कि सरदार शाहू की बेटी मलका जहां से नहीं मिल सकी, मगर हैरत अंगेज बात ये थी वो शाही महल में लेने क्या आई थी और अचानक कहाँ गायब हो गई। नीली के साथ दिलाराम का भी कोई पता न था। सोचने लगा ज़रूर दिलाराम ही ने उसे कहीं गायब कर दिया है, यकीनन उससे वली अहद की अंगूठी हासिल करने की कोशिश करेगी। शमशेर के तस्वर में शाही अंगूठी का हीरा शम्ए उम्मीद बनकर चमकने लगा। उसने शगुफा को रुखसत कर दिया और तैमूर से कहने लगा, तैमूर, दिलाराम सरदार की बेटी से वली अहद की अंगूठी हासिल कर लेगी, मगर अंगूठी उस वक़्त तक मुझे नहीं देगी जब तक मैं उसकी तमाम शराइत मान नहीं लेता। सरदार, आप तो उसे शरीक सल्तनत होने की पेशकश भी कर चुके हैं जिसे उसने कबूल नहीं किया, फिर इससे बड़ी शर्त और क्या हो सकती है। तैमूर का इस्तिदलाल दिलचस्प भी था और दुरुस्त भी। जो कनीज सफदरनगर की मलका बनने से इनकार कर चुकी, वो बला मामूली शराइत को कब खातर में लाएगी। लेकिन न जाने क्यों शमशेर का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और ये धड़कन किसी नादीदा खतरे का ऐलान कर रही थी। जख्मी सांप की तरह बल खाकर पलटा और बोला, कुछ भी हो, वली अहद की अंगूठी अब दिलाराम के हाथ नहीं लगनी चाहिए। नीली महल में दाखिल हो चुकी है और अभी तक वापस न गई होगी। हम खुद उसे तलाश करेंगे। सरदार शाहू और उसकी बेटी दोनों मेरे लिए खतरा बन चुके हैं। मैं इस खतरे को हमेशा के लिए कुचल देना चाहता हूँ। शमशेर अपनी तलवार के कब्जे पर हाथ रखे जो कमर में लटक रही थी, भूखे भेड़िए की तरह दरवाजे की तरफ लपका और तैमूर भी पीछे हो लिया। शगुफा जो गुलाम गर्दश के चौबी हुजरे में खड़ी थी, हैरत पाश नज़रों से देखती ही रह गई।